بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت سے وابستہ ہونے میں بڑی برکات ہیں۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 13 اگست سن 1915۔ خلافت کی دو ہی اغراض ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جماعت پراگندہ نہ ہو، جماعت کو تفرقے سے بچایا جائے اور ان کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ 1915 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کے بعد مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورہ فلق آیات 2 تا 6۔ پھر فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں 2 عیدیں نصیب ہوئی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری جمعے کی عید۔ دونوں نمازوں کے ساتھ خطبے بھی ہیں۔ عید کے بعد خطبہ ہے اور جمعے سے پہلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا۔ میری عادت ہے کہ میں تقریر کرنے آتا ہوں تو کوئی مضمون سوچ کر نہیں آتا، بلکہ اس وقت جو خدا تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے وہی سنا دیتا ہوں۔ ابھی ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ کچھ غیر مبائین عید و جمعہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے متعلق کچھ کہہ دوں۔ ہم تو صرف بڑے آدمیوں ہی کو نہیں، بلکہ ایک ضعیف، غریب اور ناکارہ انسان کو بھی، جو نہایت ہی بدترین مخلوق سمجھا جاتا ہو، سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ وہ غریب ایک منکر بادشاہ سے بہتر ہے، کیونکہ وہ خدا کی باتوں پر زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ بہرحال میں اللہ کے لیے سناتا ہوں، اگر غیر مبائین فائدہ نہ اٹھائیں تو ممکن ہے کوئی اور ہی فائدہ اٹھائے اور ہدایت پائے۔ حقیقت میں ہدایت دینا تو خدا ہی کا کام ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لستا علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آیت 23، کہ تو ان پر داروغہ نہیں، تیرا کام تو سنا دینا ہے، منوانا نہ منوانا خدا کا کام ہے۔ اس طرح خلافت کے متعلق مجھے تعجب آتا ہے کہ خلافت کے لیے کس بات کا جھگڑا ہے؟ کیا یہ کوئی سیاست کا نزاع ہے؟ کوئی ایسی چیز میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ جھگڑے یا تو عقائد پر ہوتے ہیں یا شریعت پر، کہ خدا کا فلاں حکم یوں ہے اور یوں کرنا چاہیے۔ پھر جھگڑے ملکوں پر ہوتے ہیں، مال و دولت پر ہوتے ہیں، مکانات اور مختلف اشیاء پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ دیکھو، جیسے فرانس، جرمن، بیلجیم، آسٹریا، یہ سب ملکوں کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ لیکن خلافت کسی ملک کا نام نہیں، خلافت کوئی مال کی تھیلی نہیں، خلافت کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں۔ خلافت کی 2 ہی اغراض ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جماعت پراگندہ نہ ہو، جماعت کو تفرقے سے بچایا جائے اور ان کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے۔ یہی تفرقے کو مٹانے، پراگندگی کو دور کرنے کے لیے ایک خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیز اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جماعت کی طاقت متفرق طور پر رائیگاں نہ جائے، بلکہ ان کو ایک مرکز پر جمع کر کے ان کی قوت کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اب ایک فریق کہتا ہے کہ آیت استخلاف کے ماتحت خلافت ضروری ہے، اور ایک کہتا ہے کہ خلافت ضروری نہیں۔ فیصلے کے لیے ایک آسان راہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر شخص یہی سوچ لے کہ جو کام میں کرتا ہوں جماعت کے لیے کس قدر مفید ہے اور کس قدر مضر۔ اگر اس کام کے کرنے سے جماعت کو فائدہ پہنچتا ہے تو کرے، ورنہ اسے چھوڑ دے۔ اب دیکھو کہ جماعت کا کثیر حصہ خلافت کے وجود کو جماعت کے لیے، رفع تفرقہ کے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور دوسرا فریق اسے غیر ضروری خیال کرتا ہے۔ بحثوں کا فیصلہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، خدا کی ہستی ہے، اس میں اختلاف ہے، پھر اس کی صفات میں اختلاف ہے، ملائکہ کا وجود ہے، اختلاف اس میں بھی موجود ہے، اختلاف تو رہے گا۔ اب دونوں فریق میں سے کس کا فرض ہے کہ اپنی ضد اور ہٹ کو چھوڑ دے؟ اگر فریق مخالف یہ کہے کہ خلافت ثابت نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف بھی تو ثابت نہیں۔ خلافت کو ماننے والے اگر خلافت کو چھوڑ دیں تو خدا کے نزدیک مجرم ہیں،
کیونکہ وہ آیت استخلاف کے ماتحت خلافت کو مانتے ہیں، مگر خلافت کا ہونا یا نہ ہونا یکساں سمجھنے والے اگر اتفاق کے لیے خلافت کو مان لیں تو جماعت سے وہ تفرقہ مٹ سکتا ہے جس کی وجہ سے اتنا فتور پڑ رہا ہے۔ حضرت مولوی صاحب کی وفات کے روز مولوی محمد علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میاں صاحب آپ ایثار کریں۔ میں نے کہا کیا خلافت کا ہونا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، جائز ہے۔ میں نے کہا میرے نزدیک ضروری اور واجب ہے۔ اب جب وہ دونوں گروہ ایک بات پر قائم ہیں، ایک کے نزدیک فعل اور عدم فعل برابر ہے اور دوسرے کے نزدیک واجب، تو اس فریق کو جو جواز کا قائل ہے چاہیے کہ وہ اپنی ضد کو چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ ضرور اس سے پوچھے گا کہ جب ایک فعل کا کرنا اور نہ کرنا تمہارے نزدیک برابر تھا تو تم نے کیوں اپنی ضد کو نہ چھوڑا؟ پس اس فریق کو خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ اسلام نے جتنی اس زمانے میں ترقی کی ہے جب اس کے ماننے والے ایک خلیفہ کے ماتحت تھے، اتنی پھر کسی زمانے میں نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کہ پھر بنی عباس کے زمانے میں بھی ترقی ہوئی؟ جس وقت خلافتیں پراگندہ ہو گئیں اسی وقت سے ترقی رک گئی۔ جو لوگ خلیفہ کے متعلق معمور غیر معمور کی بحث شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر ہی میں غور کریں کہ کیا ایک شخص کے بغیر گھر کا انتظام قائم رہ سکتا ہے؟ یورپ کے کسی مصنف نے ایک ناول لکھا ہے جس میں اس نے ان لوگوں کا خوب خاکہ اڑایا ہے۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ دو لڑکیوں نے اپنے باپ کے اس قول کو حجت قرار دے کر کہ مرد عورتوں کے حقوق و فرائض یکساں ہیں اور گھر کا ایک واجب الاطاعت سربراہ ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے دل پسند مشاغل میں مصروف رہ کر اور انتظام خانہ داری میں اپنی خودسری سے ابتری ڈال کر باپ کو ایسا تنگ کیا کہ اسی کو معافی مانگنی پڑی۔ الغرض ایک مرکز اور ایک امام کے بغیر کبھی کام نہیں ہو سکتا۔ جنگ میں بھی ایک آفیسر کے ماتحت فرما برداری کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی ذرا نافرمانی کرے تو فوراً گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ بعض وقت آفیسر غلطی سے حکم دے دیتے ہیں تو بھی فوج کو ماننا پڑتا ہے۔ اسلامی شریعت نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر امام بھول جائے اور بجائے 2 رکعت کے 4 پڑھ لے تو تم بھی اس کے ساتھ 4 ہی رکعت ادا کرو۔ اگر وہ 4 کی بجائے 5 پڑھ لے تو تم بھی اس کی اتباع کرو، حالانکہ وہ کوئی نیا حکم نہیں لاتا۔ پھر امام کا اتنا ادب ملحوظ رکھا کہ اس کو غلطی پر ٹوکنے کی بجائے سبحان اللہ کا کلمہ سکھایا، جس کے معنی یہ ہیں کہ سہو و خطا سے پاک تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات کہ غیر معمور خلیفہ غلطی کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی یا اس کا حکم ماننے کی ضرورت ہی نہیں، کیسا خطرناک خیال ہے۔ در حقیقت غلطی کرنے سے پاک کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ تم میں سے 2 آدمی میرے پاس ایک فیصلہ لاتے ہیں، لیکن ایک انسان زبان کی چلاکی سے اپنے حق میں فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ حقدار نہیں ہوتا، پس اس طرح پرایا حق لینے والا آگ کا ٹکڑا لیتا ہے۔ بخاری کتاب الاحکام باب معزت الامام الخزوم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں تو دوسرا کون ہے جو یہ کہے کہ میں غلطی سے پاک ہوں؟ اگر ایک شخص علیحدہ نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میں امام کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ وہ غلطی کرتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا نماز پڑھے تو کیا وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ جس طرح امام بتقاضائے بشریت غلطی کر سکتا ہے، اسی طرح پر وہ شخص بھی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے غلطی سے نہیں بچ سکتا۔ پس جماعت جماعت ہے، اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے والا اور اکیلا پڑھنے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو خلیفہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو واضح رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب لوگ مخالفت کے لیے اٹھے تو آپ نے فرمایا تم خوب یاد رکھو، تم یہ فتنہ مت پھیلاؤ، اس فتنے سے تم میں کبھی صلح نہیں ہوگی، تم میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج تک مسلمانوں میں صلح نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن سلام کا یہ قول سن کر
کہ آخری وقت میں فتنہ ہوگا، ابن عباس نے کہا کہ تم جماعت کو اختیار کرنا۔ لوگوں نے کہا کہ اگرچہ قاتل ہی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اگرچہ قاتل ہی ہو۔ ایسے ہی 3 بار کہا۔ لوگ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ کس طرف زیادہ فوائد ہیں۔ تم کہتے ہو بیعت ضروری نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اتفاق تو ضروری ہے۔ پس کیوں اس طریق کو اختیار کرتے ہو جو اتفاق سے دور کرنے والا ہے؟ میں کل ہی ذکر کر رہا تھا، لو کان الایمان معلق بالثریہ لنہلہ رجال من ابناء فارس۔ المعجم الکبیر للحافظ ابی قاسم سلیمان بن احمد طبرانی، جلد 18 صفحہ 353، مکتبہ ابن تیمیہ، قاہرہ، سن 1397 ہجری۔ اس میں رجال کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے کہ اگر ایمان معلق بالثریہ ہوگا تو ابنائے فارس میں سے بعض رجال ایمان کو لائیں گے، تو اب ضروری ہے کہ ابنائے فارس یعنی حضرت کے خاندان سے ہوں، اور اگر کسی دوسرے خاندان سے ہوں تو وہ ابنائے فارسی نہیں کہلا سکتے، اور پھر یہ پیشگوئی غلط ہو جاتی ہے۔ رجل من فارس نے بتایا کہ اصل بانی سلسلہ ایک ہی ہے، مگر رجال نے بتا دیا کہ اس کے ممد و معاون بھی ابنائے فارس سے ہوں گے۔ غرض میرا کام فساد کو بڑھانا نہیں، کسی انسان کے بنانے سے کچھ نہیں بن سکتا۔ چونکہ اس وقت دنیا میں شرک حد سے بڑھ چکا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ایک کمزور انسان کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ کسی کام کا کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ جب خدا نے مجھے پکڑ کر کھڑا کر دیا تو میرا اس میں کیا دخل ہے؟ میرے مخالفوں کو علم میں، تجربے میں، جذبات میں مجھ سے بڑے ہونے کا دعویٰ ہے، مگر خدا نے سب سے کمزور سے کام لیا۔ میں تو اپنی حیثیت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کمزور سے کمزور کو بڑی طاقت دے سکتا ہوں۔ خلافت سے پہلے میں نے رویا میں دیکھا کہ میرا ایک ہم جماعت ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیکچر کے خلاف لیکچر دوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے خلاف لیکچر دو گے اور مجھ پر سچا الزام بھی لگاؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پس یاد رکھو، خدا کے کاموں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خدا تمہیں ان باتوں کی سمجھ دے، آمین۔ الفضل 31 اگست سن 1915، خطبات محمود، جلد 4 صفحہ 420 تا 424۔